عبادت کے لیے آسان کرنے کے لیے 4 عبادات دی گئی۔ نمبر 1 نماز صلات، تاکہ تم بھول نہ جاؤ، تازہ کرتے رہا کرو۔ آپ کو معلوم ہے نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کی مرکزی آیت کیا ہے؟ 7 آیتیں کل ہیں، مرکزی چوتھی آیت کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور پرستش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ فعل مضارع جو ہے عربی زبان میں حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے۔ تیری ہی بندگی اور پرستش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اس قول و قرار کو تازہ کرنا، تازہ کرنا، تازہ کرنا، 5 مرتبہ دن میں جو ہے اس کو دوبارہ تازہ کر لو، مبادہ بھول جاؤ۔ بڑا پیارا شعر ہے حفیظ جالندری کا کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبیں تازہ کریں۔ یہ ہماری پیشانی کے اوپر گرد و غبار آ گیا ہے، اس کے اوپر جو بندگی کا نشان ہونا چاہیے تھا اللہ کی بندگی کا، وہ جو ہے دھندلا ہو گیا، اور سجدے میں گریں، خاک پر رکھیں اپنی اس پیشانی کو اور اس کو تازہ کر دیں۔ بندگی کا نقش، بندگی کا جو یہاں نقش ہے وہ تازہ ہو۔ سرکشی جو ہے نفس کی سرکشی، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبیں تازہ۔ تو تازہ رکھنے کے لیے کہ یہ عہد آپ بھول نہ جائیں نماز، اور پھر آپ کے ساتھ ایک نفس حیوانی لگا ہوا، حیوانی تقاضے۔ حیوانی تقاضوں میں موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے؟ آپ انگریزی میں کہیں گے پریزرویشن آف دی سیلف اینڈ پریزرویشن آف دی اسپیشیز۔ اپنی ذات کو برقرار رکھنے کے لیے خوراک چاہیے، خوراک کے بغیر تو مر جائیں گے، اور اپنی نسل کو برقرار رکھنے کے لیے جنسی جذبہ ہے، شہوت ہے، شادی ہے، بیاہ ہے۔ یہ 2 ہیں موسٹ پورٹنٹ محرکات جو ہیں، موٹیوز، موسٹ پورٹنٹ موٹیوز، اینیمل انسٹنکٹس، preservation of the self and preservation of the species۔ لیکن یہ دونوں جذبے اتنے طاقتور ہیں کہ یہ جب اندر سے ابھرتے ہیں تو یہ اندھے بہرے ہوتے ہیں، انہیں اس سے غرض نہیں ہے۔ بھوک لگی ہے، پیٹ میں ڈالو کچھ، اس سے پیٹ کو کوئی بحث نہیں کہ حلال ہے یا حرام۔ آپ کا شہوت کا جذبہ بھڑک اٹھا، وہ تو اپنی تسکین چاہتا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، جائز راستے سے ہو یا ناجائز سے۔ تو یہ جو خود سر گھوڑا ہے، یوں سمجھیے کہ ہمارا یہ جو حیوانی وجود ہے یہ گھوڑے کے مانند ہے، اور ہمارا روحانی وجود جو ہے، جو حقیقی وجود ہے، وہ اس پر سوار ہے۔ اگر گھوڑا منہ ہے اور سوار کمزور ہے تو وہ گھوڑا جو ہے، وہ جو سوار ہے، وہ گھوڑے کے رحم و کرم پر ہے، جہاں چاہے گا لے جا کے پٹک دے گا۔ وہ سوار کی مرضی سے تو نہیں جائے گا، جدھر وہ چاہے گا جائے گا، اور جہاں چاہے گا پٹک دے گا۔ تو اس منہ زور گھوڑے کے اوپر سوار ہونے کے لیے آپ کو ذرا اپنی خودی، اپنی انا، اس کو بھی طاقتور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس اپنی خودی اور انا کو طاقتور کرنے کے لیے روزہ رکھ دیا گیا۔ پورا دن بھوکے رہو، برداشت کرو، پیاس بھی ہے تو برداشت کرو۔ یہ ساری سہولتیں جو آج ہمیں حاصل ہیں، کبھی حاصل تو نہیں تھی نا۔ کہاں تھے اے سی، کہاں تھے، اور کہاں دیہات میں کہاں ہے، اور یہ ساری چیزیں لکھی کہ روزے تو گرمی کے موسم میں جون جولائی مئی کے مہینے میں بھی روزے آتے ہی ہیں۔ برداشت کرو، بھوک کو برداشت کرو۔ کھانے کی چیزیں موجود ہیں لیکن نہیں کھاؤ، جائز چیزیں موجود ہیں، جائز نہیں، اس وقت حرام ہے، اس وقت وہ جائز بھی حرام ہے۔ طلوع فجر کے بعد سے لے کر غروب شمس تک جائز چیزیں کھانا بھی حرام ہے۔ شہوت کی انگڑائیاں کتنی بھی ہوں، لیکن چاہیے کہ بیوی موجود ہے،
منکوحہ بیوی موجود نہیں، حرام، اللہ نے روکا ہوا۔ تو یہ ایک مشق ہے اپنے اس منہ زور گھوڑے کو لگام دینے کی، اسی کا نام تقویٰ ہے، بچ کر چلنا، سیلف کنٹرول، اپنے حیوانی وجود کے اوپر کنٹرول کرنا۔ یہ نہیں کہ جو یہ حیوانی وجود کہے وہ کرنے لگو، پھر تو تم گھوڑے کے تابع ہو گئے۔ پھر وہی کہوں گا، گھوڑا پھر آپ کو جس کھائی میں چاہے گا گرائے گا۔ تیسرے یہ کہ انسان میں مال کی محبت جو ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، محبت۔ دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے ساز و سامان تو چاہیے نا، ساز و سامان پیسے سے آتا ہے، لہذا یہ بھی گویا کہ ہمارے اینیمل انسٹنکٹس میں سے ہے کہ کچھ مال و دولت، لیکن اس میں بھی انسان اندھا ہو جاتا ہے، جمع کر رہا، مال اس کی محبت ہے، پھر اندھا ہو جاتا ہے، مال کی محبت میں یہ بھی نہیں دیکھتا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ مال آنا چاہیے چاہے حرام سے آئے، اس کو روکنے کے لیے زکوٰۃ دو، خرچ کرو، دینے کی عادت ڈالو، دو، اللہ کی راہ میں دو، اتنا تو کم سے کم دینا ہی ہے، ہر حال دینا ہے، اس سے بھی زیادہ اور دو اور دو اور دو۔ عام لوگ سمجھتے ہیں صرف زکوٰۃ پر اکتفا نہیں، ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ، حضور نے فرمایا تمہارے مالوں میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، اس کو ہم کہتے ہیں صدقات نافلہ، مزید اور خفیہ دو، اور اس طور سے دو کہ داہنا ہاتھ جو کچھ دے رہا ہو تمہارے اپنے بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو، اس کا ڈھنڈورا مت پیٹو۔ زکوٰۃ جو ہے وہ تو اعلان دی جائے گی، اسلامی حکومت میں ریاست خود دے گی، یا فرض کیجئے اموال باطنہ ہے آپ خود دیں گے تب بھی اعلان دیں گے، لیکن جو صدقات نافلہ ہے چھپا کر، یہ ہے حکمتیں اس عبادت کو آسان کرنے کی، اور یہ ساری حکمتیں جمع کر دی گئی ہیں حج کے اندر۔ حج میں ذکر بھی ہے اللہ کا، تلبیہ بھی ہے، شاعر اللہ کو دیکھنا ہے۔ حج میں آپ کو معلوم بیت اللہ کو صرف دیکھنا بھی ثواب ہے، طواف کر رہے ہیں۔ پھر یہ جب احرام میں ہیں آپ تو پابندیاں بھی نفسیانی جو ہے، جو روزے والی پابندیاں بھی کچھ آ جاتی ہیں، تعلق زن و شوہر نہیں ہو سکتا، چاہے بیوی ساتھ ہے، احرام کے اندر ہے وہ تعلق حرام، پھر پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے۔ تو تینوں حکمتیں وہ جامع ترین جو ہے سمجھیے کہ عبادت ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ حج مبرور جو ہے وہ شے ہے، جو حج اللہ کے قبول ہو جائے وہ شے ہے کہ جس کے بعد انسان کے سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے، جیسے وہ آیا ہے بچہ معصوم ماں کے پیٹ سے، ایسے ہی وہ معصوم ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ حج مبرور حلال کی کمائی سے حج کیا گیا، حرام سے نہیں، اور وہاں حج میں وہ ساری پابندیاں جو ہے بڑی عمدگی کے ساتھ اعلیٰ اسلوب کے ساتھ نباہی گئی، ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اب یہ ہے اصل میں جو دو لفظوں کا فرق میں نے واضح کرنے کے لیے اتنی لمبی بات کی ہے، عبادت اور عبادات۔ لفظی طور پر تو عبادت کی جمع عبادات، نماز بھی عبادت، روزہ بھی عبادت، حج بھی عبادت، زکوٰۃ بھی عبادت، یہ سب عبادات۔ اصل عبادت کیا ہے؟ ہمہ تنگ، ہمہ وقت، ہمہ جہد اللہ کی اطاعت، اس کی انتہائی محبت کے جذبے سے سرشار۔ تو عمارت یہ ہے، بنی الاسلام علی خمس، اس عمارت کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ در حقیقت کوئی عمارت نہیں ہے، جو میں نے شروع میں بات آپ سے عرض کی تھی کہ اس حدیث کے اندر جو کانٹے کا لفظ ہے، جو اہم ترین ہے، بنیا، عمارت جو ہے وہ بنیاد کے اوپر اٹھائی گئی، عمارت اور ہے بنیاد اور ہے۔ ان کو ایک سمجھ لینا ایک غلط مبحث ہے، یہی ہماری غلط فہمیوں کا، مغالطوں کا، گمراہیوں کا سبب بن گیا۔ ہم نے سمجھ لیا بس دین نام ان چیزوں کا،
دین تو نام ہے بھائی اللہ کی پوری ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ ذہن زندگی غلامی اس کی محبت سے سرشار ہو کر ہاں غلطی ہو جائے توبہ کر لو اللہ معاف کرے گا.